اس کے بعد کریں گے جی. ایجنڈا چل رہا ہے پبلک امپورٹنس. میں نے ویلکم کر دیا ان کو جی. ویلکم کر دیا جی. جی ان کو ویلکم کر دیا. پبلک امپورٹنس پہ اس ایجنڈے کے بعد لیں گے انشاءاللہ. پلیز سینیٹر شیر رحمان صاحبہ. جی سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب آپ اپنے باری پہ بات کریں پلیز. اپنے باری پہ بات کریں فیصل صاحب پلیز. سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب پلیز. پبلک امپورٹنس پہ میں نے کہا کہ اس کے بعد لیں گے سینیٹر صاحب کائنڈلی. یہ ایجنڈا چل رہا ہے. ایجنڈا چلے. ایجنڈا ختم ہو اس کے بعد پھر میں ٹائم دوں گا. موشن پہ بات ہو رہی ہے. ایجنڈا نمبر 34 چل رہا ہے. ایجنڈا نمبر 34 چل رہا ہے. شہری صاحب آپ نے پہلے بات کرنی ہے کہ میاں رضا ربانی صاحب. جی جناب ربانی چیئرمین صاحب. جناب چیئرمین آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا اور سینیٹر مشتاق کا بھی. جناب چیئرمین میں اس پورے مسئلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشتاق صاحب نے سب سے پہلا سوال اٹھایا کہ او آئی سی کا جو یہاں پہ کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس کے اندر بہت سے اقدامات طے پائے ان کا کیا ہوا. تو میں اس میں حکومت کو قصوروار نہیں ٹھہراتا اور میں اس لیے اس حکومت کو اس میں قصوروار نہیں ٹھہراتا کیونکہ او آئی سی کا کردار ہم سب نے تاریخ کے اندر دیکھا ہے. جب بھی مسلم ممالک کے اوپر مصیبت کا وقت آیا تو او آئی سی نے لپ سروس تو دی لیکن عملی اقدام او آئی سی نے نہیں اٹھایا. کشمیر کا مسئلہ ہو، کشمیر کے مسئلے کے اوپر او آئی سی ایک خاموش تماشائی بن کے آج دن تک بیٹھی ہوئی ہے. جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کشمیر کے اندر اس وقت ہو رہی ہیں یا جس طریقے سے مسلمانوں کا وہاں پہ جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے اس پہ مسلم امہ کو یک آواز ہو کے اکٹھے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ہم اس کے برعکس یہ دیکھتے ہیں کہ جو واشنگٹن، تیل اویو اور نیو دہلی کا نیکسس ہے، مسلم امہ اس نیکسس کو سپورٹ کر رہی ہے. لہذا اگر افغانستان کے اندر انہوں نے کچھ کمٹمنٹس کی تو دوز کمٹمنٹس مسٹر چیئرمین آر اونلی آن پیپر اینڈ نتھنگ مور. جناب چیئرمین یہاں پہ ایک دوسرا سوال بھی اٹھتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں افغانستان کی، وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے یا ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن جب پاکستان ایک لیڈ رول لے کے بات کرتا ہے تو وہاں پہ پھر یہ سوال اٹھتے ہیں جناب چیئرمین کہ جب طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی تو یہ واضح طور پہ کہا گیا اور یہاں پہ اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا کہ اب افغانستان سے ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان میں ایکسپورٹ نہیں ہوگا. جب طالبان کی حکومت وہاں پہ آئی تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ طالبان نے یہ کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ مذاکرات کریں.
جناب چیئرمین، ہم نے یہ دیکھا کہ بغیر پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے، بغیر پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے، پاکستان کی ریاست نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیا، اور نہ صرف جناب چیئرمین مذاکرات کا آغاز کیا، بلکہ ایک سیز فائر بھی انٹر انٹو کیا گیا۔ اور جس مہینے کے اندر وہ سیز فائر انٹر ہوا جناب چیئرمین، وہ پچھلے سال کا 10واں مہینہ تھا۔ اسی مہینے کے اندر میں نے اس دن یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ 10 ایسے واقعات گنوائے جہاں پہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی جناب چیئرمین۔ پھر انٹیریئر منسٹر صاحب یہ بات فرماتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ بلوچستان کے اندر جو ملیٹنٹس کا گٹھ جوڑ ہوا ہے، ملیٹنٹس کے اس گٹھ جوڑ کے اندر ٹی ٹی پی کا ہاتھ شامل تھا۔ اور اسی پریس کانفرنس میں جناب چیئرمین منسٹر انٹیریئر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی آئین کے تحت واپس آ کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو ہم ان کے ساتھ پھر مذاکرات اور ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب چیئرمین، سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں جو بلوچستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی، جس طرح ایف سی کے کیمپ کے اوپر حملہ کیا گیا پنجگور کے اندر، اس کے جناب چیئرمین جو وہاں پہ شہادتیں ہوئیں، جو وہاں پہ آرم فورسز اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے، ان کے خون کا حساب کون دے گا جناب چیئرمین؟ جناب چیئرمین، آج دن تک پاکستان کی پارلیمان کو یا پاکستان کے عوام کو اس بات پہ کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا کہ وہ کیا شرائط تھی جو ٹی ٹی پی نے لگائیں، اور وہ کس بیسس کے اوپر ان مذاکرات کا ابتدا کی گئی جناب چیئرمین۔ اور جناب چیئرمین، جو کل واقعات خرم میں ہوا اور شہادتیں وہاں پہ ہوئی آرم فورسز کے پرسنل کی، اور یہ بات کہی گئی وہاں پہ، منسٹر نے یہ بات کہی، آن ریکارڈ کہی منسٹر آف انٹیریئر نے جناب چیئرمین، کہ یہ تانے بانے اکراس دا بارڈر سے ملتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے جناب چیئرمین کہ جب ایک طرف terrorism continues to be exported into Pakistan, Pakistan's armed forces and Pakistan's security forces are being targeted by the TTP, and Afghan soil is being used for that. What steps are being taken to prevent that? پھر جناب چیئرمین بات ہوئی کہ بارڈر فینسنگ ہو رہی ہے، بارڈر فینسنگ کا کام شروع ہے اور اب آلموسٹ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان نے اس بارڈر فینسنگ کو روک دیا جناب چیئرمین۔ ایڈوائزر آن نیشنل سیکیورٹی کا ٹرپ ایک دن بنتا ہے اور پھر ایک ہفتے 10 دن کے لیے مؤخر ہو جاتا ہے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ جواب وہ نہیں دے پاتے کہ کیا باتیں افغانستان کے اندر طے ہوئیں۔ جناب چیئرمین، یہ پالیسیز ایسی ہیں، یہ ڈیسیژنز ایسے ہیں جناب چیئرمین، جن کا دور رس نتائج پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر پڑتے ہیں، جن کا دور رس نتائج پاکستان کے عوام کے اوپر پڑتے ہیں۔
اور اب جناب چیئرمین ریاست کو ہم یہ دینے کے لیے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ریاست از خود فیصلے کرے. جو فیصلے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جن کا تانا بانا ملتا ہے، جو فیصلے پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کے طرز زندگی کے لیے ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں. The people, Mr. Chairman, the Parliament, Mr. Chairman, has to be taken into confidence. The state can no longer, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 47 سے لے کے آج دن تک ریاست فیصلے کرتی آئی، سویلینز کو ان فیصلوں سے باہر رکھا گیا، اور ہم نے دیکھا جناب چیئرمین کہ ان فیصلوں کے نتیجے کیا ہوئے. They were flawed decisions, and because of those flawed decisions, Pakistan today is in the state of affairs that we are standing at, Mr. Chairman. لہذا آج انٹیریئر منسٹر کو اور فارن منسٹر کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. آپ وہاں سے اٹھ کے آ کے ایک پریس کانفرنس کر دیں تو یہ بات کافی نہیں ہے جناب چیئرمین. اسی کانٹیکسٹ کے اندر جناب چیئرمین میں ایک آخری بات بھی کہنا چاہتا. ہو سکتا ہے میرا مشاہدہ غلط ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ میرا مشاہدہ غلط ہو، اللہ کرے میرا مشاہدہ غلط ہو، لیکن اس سے پہلے جب چین کے ساتھ بات ہوتی تھی اور چین اور پاکستان کا جوائنٹ کمیونیکے آتا تھا جناب چیئرمین، تو پاکستان used to be referred to as an iron brother. Pakistan used to be talked about as a strategic partner. لیکن اس دفعہ جناب چیئرمین نہ مجھے آئرن بردر کہیں نظر آیا، نہ مجھے اسٹریٹجک پارٹنر کہیں نظر آیا. جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ چائنا کی فارن پالیسی کے اندر پاکستان ہیز اے پریفرنس. جناب چیئرمین، وائی دس شفٹ؟ Is this shift significant or is it not? The foreign minister should have been here to answer this. اور آج اگر انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ مہینوں میں ٹیررزم جو ہے وہ مزید بڑھے گا، تو جناب چیئرمین وہ کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا بارڈر سے یہ شروع ہو رہا ہے. تو جناب چیئرمین وی شوڈ بی ویری کلیئر. یو کانٹ رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈ. اب وہ وقت جا چکا ہے جناب چیئرمین. پاکستان کو اپنی نیشنل سیکیورٹی کی پرائیورٹیز کو بڑا واضح طور پہ سامنے رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ صرف افغانستان یا طالبان کا مسئلہ نہیں ہے جناب چیئرمین. یہ ایک بہت بڑی گریٹر گیم ہے جناب چیئرمین، جس میں ہندوستان بھی ملوث ہے. ہندوستان کا رول امریکہ کی طرف سے ایز دا پولیسمین آف دا ریجن بھی ملوث ہے، جس میں آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز بھی ملوث ہے. کیونکہ آج آپ دیکھ لیں جناب چیئرمین، اور میں صرف آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ ان تمام چیزوں کو آپ ڈیلنک نہیں کر سکتے اور آئسولیشن میں افغانستان کو اور طالبان کو نہیں دیکھ سکتے. آج جو رپورٹ سٹافرز کی شائع ہوئی ہے آفٹر دی آئی ایم ایف میٹنگ،
اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان should make good on its commitments to FATF. Who the hell, I apologize for using the word hell, but who the hell is IMF to tell us that what commitments we have with FATF and what we should do with FATF? This is all part of a bigger game, Mr. Chairman. And it is time that that game is discussed and that international conspiracy against Pakistan is exposed in the house of this federation. Thank you, Mr. Chairman. जी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा.